اچھا لطیف کوسا صاحب، آخرکار آپ کی دو درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوئی ہیں۔ کل عمران خان کو 6 مقدمات میں ضمانتیں کنفرم کی گئی ہیں اور 9 مئی کے مقدمات میں پراسیکیوٹر جو ہے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ اس بنیاد کے اوپر جج صاحب نے، افضل بجوکا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کے 6 مقدمات میں ان کو ضمانت ملی ہے۔ یہ ایک طرف تو جو ہے وہ اب بڑی ہوائیں جو ہیں وہ اچھی طرف چلنا شروع ہوئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ ساری؟ دیکھیں، ایک ہی کیس رہ گیا ہے۔ اب آپ کو 10 تاریخ کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، اور اس لیے کہ اس کیس میں جو توشہ خانہ نمبر 1 ہے کیس، اس میں کوئی ایسی شواہد نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ سزا بحال رکھی جا سکے، تو پھر ایک ہی کیس رہ جاتا ہے، اور وہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ اس بابرکت مہینے کے اندر وہ بھی طے ہو جائے گا۔ اور عمران خان کی اس لیے مجھے بہت کبھی امید کہ کی سر 10 تاریخ آپ نے کہا کوئی بڑا اہم فیصلہ آئے گا، سر کوئی رہائی کا، کوئی ضمانت کا، خان صاحب کی عید سے پہلے کوئی رہائی کا کوئی فیصلہ آ رہا ہے؟ مجھے تو بہت کبھی امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ عمران خان کا باہر آنے سے ہی جو ہے قوم کو ایک خوشخبری ملے گی، ایک آس اور امید جو ان کی نا امیدی میں دھکیل دیا گیا ہے، اور جو بادل منڈلا رہے ہیں سارے پاکستان ہی نہیں اس خطے کو متزلزل کرنے کے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے اس سے ایک مثبت اثرات ہوں گے۔ کوسا صاحب، ٹرولنگ ہو رہی ہے آپ کی بھی ٹویٹر پہ۔ اچھا عمران خان عید کہاں منائیں گے؟ کیا رہائی کے کچھ چانسز ہیں، اور عید جیل میں منائیں گے یا باہر؟ دیکھیں، ہماری تو خواہش ہے اور قوم کی بھی خواہش یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے متحد کر سکتا ہے اس قوم کو تو وہ محترم عمران خان صاحب ہی ہیں۔ لطیف کوسا صاحب، ابھی یہ چودھری شیر عابد علی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اندر رہنا چاہیے، شیطان ہے، بند رہنا چاہیے، رمضان میں شیطان کا باہر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کے لیڈر کو ایسا بول گئے ہیں وہ؟ میں تو ان کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ ان کے لیے تو رانا ثناء اللہ خود ہی کافی ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، رانا ثناء اللہ وہ اس کو شیطان کہتا ہے اور وہ اس کو شیطان کہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو شیطان کہتے ہیں۔ اب شیطان کون ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے اور ان سے ذرا پوچھ لیجئے۔ یہ تب تک معنی خیز جو ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کے راہبر اور سربراہ محترم عمران خان صاحب ہیں، ان کی جب تک مشاورت نہیں ہوگی اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی اور ان کے ہم جو ہے اس میں جو ان پٹ نہیں لیں گے، تب تک ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کیوں ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بھی پی ٹی آئی ہی کے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو قومی اسمبلی میں ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کے نامزد ہیں، عمران خان صاحب کے ہی ہیں۔ اور جمہوریت کبھی اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی ہے۔ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات کہ اگر یہ واقعی ملک میں جمہوریت سمجھتے ہیں یا چلانا چاہتے ہیں یا معاملات ریاست چلانا چاہتے ہیں، تو پھر اپوزیشن کو یہ بائی پاس کر کے، سائڈ ٹریک کر کے، -1 کر کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا عمران خان عید کہاں منائیں گے؟ کیا رہائی کے کچھ چانسز ہیں، اور عید جیل میں منائیں گے یا باہر؟ دیکھیں، ہماری تو خواہش ہے اور قوم کی بھی خواہش یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے متحد کر سکتا ہے اس قوم کو تو وہ محترم عمران خان صاحب ہی ہیں۔ اب اس گمبھیر حالات میں جس میں پاکستان ہی نہیں پھنسا ہوا، یہ سارا خطہ جو ہے اس ٹرموائل میں ہے، اور دنیا ساری میں جو ہے جس طریقے سے جنگجوانہ جو ہے ایک ڈھول پیٹا جا رہا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو مخلصی دینا اور عمران خان کی جو ہے مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ریاستی امور کو بطریق احسن چلایا جائے اور قوم کو اس اذیت اور کرب سے جو ہے نکالا جا سکے، اور وہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بغیر یا اپوزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ لطیف کوسا صاحب، آپ نے قوم کی متحد ہونے کی بات کی، تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم متحد ہے، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ قوم متحد نہیں ہے، کیا واقعی قوم متحد نہیں ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا اختیار ہے کہ وہ جو ہے قوم کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں اور اس کے بارے میں بات کریں؟ یہ بھائی، میں ریاست ہوں، 10 لاکھ اشخاص کا میں ایم این اے ہوں، اور اسی طرح باقی یہ فارم 47 والوں کو نکال دیں، ایم این اے ہی ریاست ہوتا ہے یا ایم پی اے ریاست ہوتا ہے یا سینیٹر ریاست ہوتا ہے۔ سر وہ 25 کروڑ عوام کا ڈی جے ایس پی آر ہے سر۔ معاف کیجئے گا، وہ ملازم ہے
ریاست کا ملازم ہے اور وہ نمبر 1 عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے جو ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے. یہ جو ہے آپ ذرا تشخیص کیجئے گا کہ حق حکمرانی جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہی کو ہے آئین میں، اور ریاست کی تعریف جو آئین میں آرٹیکل 7 میں کی گئی ہے وہ عوام ہی اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست ہے، اور اسی کی وفاداری لائلٹی ٹو دا پیپل، اور اس کے تابع ہی افواج پاکستان ہو، سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے. تو آپ خدا را ان کو جو ہے مت پہنائیے گا اتنا تاج کہ وہ اپنے جو ہے فرائض منصبی کو نظر انداز کرتے ہوئے حکمرانی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں. لطیف کوثر صاحب کیا وہ ایک ملازم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ اب سمجھنے کی تو بات ہے ہی نہیں، بات تو آئین کی ہے. عمرانی معاہدہ آپ کا کیا کہتا ہے؟ اگر تو آپ نے بادشاہ سلامت ڈونلڈ ٹرمپ کو ماننا ہے دنیا کا، تو پھر آپ سربسجود ہو جائیں اس کے آگے. اگر امپیریلسٹک فورسز ہی کو آپ نے ماننا ہے تو پھر آپ کے جو ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے اوپر تو پھر وہ ان کا باس تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. سر 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی کل سر بیل ہوئی ہے سیشن کورٹ سے 3 سال بعد. ہے بھی اس ملک میں کیا؟ آئین ہم تو کم از کم حلف اٹھایا ہوا ہے. میں تو کم از کم آئین ہی کی پاسداری اور عملداری پر یقین رکھتا ہوں. اگر کوئی اور آئین کو سمجھتا ہے، جس طرح ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پرزے ہیں اور وہ جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھالتا تھا ہوا میں، اگر وہ قدر آپ نے کرنی ہے تو معاف کیجیے گا، قرآن شریف کے بعد اگر کوئی معتبر کتاب پاکستان کے معاملات کو چلانے کی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر میں اس کو نہیں مانتا. اچھا لطیف کوثر صاحب، آخرکار آپ کی 2 درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوئی ہیں. کل عمران خان کو 6 مقدمات میں ضمانتیں کنفرم کی گئی ہیں اور 9 مئی کے مقدمات میں پراسیکیوٹر جو ہے شواہد پیش نہیں کر سکا. اس بنیاد کے اوپر جج صاحب نے، افضل بجوکا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کے 6 مقدمات میں ان کو ضمانت ملی ہے. یہ ایک طرف تو جو ہے وہ اب بڑی ہوائیں جو ہیں وہ اچھی طرف چلنا شروع ہوئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ ساری؟ دیکھیں ایک ہی کیس رہ گیا ہے. اب آپ کو 10 تاریخ کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، اور اس لیے کہ اس کیس میں جو توشہ خانہ نمبر 1 ہے کیس، اس میں کوئی ایسی شواہد نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ سزا بحال رکھی جا سکے. تو پھر ایک ہی کیس رہ جاتا ہے، اور وہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ اس بابرکت مہینے کے اندر وہ بھی طے ہو جائے گا. اور عمران خان کی اس لیے مجھے بہت کبھی امید کہ سر 10 تاریخ آپ نے کہا کوئی بڑا اہم فیصلہ آئے گا سر، کوئی رہائی کا، کوئی ضمانت کا، خان صاحب کی عید سے پہلے کوئی رہائی کا کوئی فیصلہ آ رہا ہے؟ مجھے تو بہت کبھی امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. عمران خان کا باہر آنے سے ہی جو ہے قوم کو ایک خوشخبری ملے گی. ایک آس اور امید جو ان کی نا امیدی میں دھکیل دیا گیا ہے، اور جو بادل منڈلا رہے ہیں سارے پاکستان ہی نہیں اس خطے کو متزلزل کرنے کے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے اس سے ایک مثبت اثرات ہوں گے. کوثر صاحب ٹرولنگ ہو رہی ہے آپ کی بھی ٹویٹر پہ، جس طرح دوسروں کی ہو رہی ہے، بیرسٹر گوہر کی ہو رہی ہے. آخر وہ کون لوگ ہیں جو آپ، کیونکہ دیکھیں وکیل بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ایک بڑی آواز بھی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگ آپ کی ٹرولنگ کر رہے ہیں؟ یار یہی تو جاندار ہے. دیکھیں اچھی بات ہے، اس میں جتنا زیادہ پرجوش اور پر امید وہ ہوتا ہے، کارکن ہوتا ہے، اتنا ہی مستعد رکھتا ہے وہ اپنی قیادت کو. سو میں تو اس کو مثبت پہلو سے دیکھتا ہوں. 10 تاریخ کو جو ہے وہ ایک کیس لگے گا. کیا کوئی بیک ڈور، کوئی بات چیت یا کوئی ڈیل اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے، یا کوئی اس طرح کی سیناریو ہے؟ کیونکہ بنا تھا پہلے، کیونکہ عمران خان کو ہاسپٹل لایا گیا، پھر لایا گیا، یہ ساری چیزیں سیناریو بنا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگی کوئی ڈیل وغیرہ؟ دیکھیں ڈیل تو عمران